بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورلڈ اور اسلامک لائف سٹائل کے دوستوں کو خوش آمدید۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط اور قداور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنی جسمانی قوت کے غرور میں اتنے آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام عرب کے قبیلے عاد سے تعلق رکھتے تھے جو عمان اور حضر موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں رہائش پذیر تھے۔ آپ علیہ السلام کا قبیلہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت سورہ ہود آپ کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ انہیں بارہا تلقین کی تاکید کرتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ سورہ الاعراف۔ جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہر اونچی جگہ پر بے فائدہ یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو، تم بڑی مضبوط عمارتیں بناتے ہو جیسا کہ تم ہمیشہ یہیں دنیا میں رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش ظالم بن کر ہی ڈالتے ہو۔ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اس ذات سے ڈرو جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس نے تمہاری مدد کی جانوروں سے اور اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے۔ مجھے تو تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ سورہ شعراء۔ اے پیغمبر، آپ عاد کے بھائی کا واقعہ سنائیے جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ یقیناً ان سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے تھے اور ان کے بعد آتے رہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم ہود کا جواب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور تلقین کی، تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ پر کئی الزامات لگائے۔ ان کے قوم کے سرداروں اور کافروں نے کہا، ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ ان کے سرداروں نے کہا، اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری ہی بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں دماغی مرض میں مبتلا کر دیا ہے۔ قوم ہود نے کہا، تم ہمیں واعظ نہ دیا کرو، ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ واعظ کرنا تو پہلے لوگوں کی عادت چلی آئی ہے اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ سورہ شعراء۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو مشفقانہ خطاب۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا ایک آدمی تم ہی میں سے چن لیا گیا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس پر وحی نازل ہوئی ہے،
کہ وہ تمہیں ڈرائے، اور وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ قوت و جسامت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی توبہ و استغفار کی تلقین۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے جب کسی معاشرے میں ظلم و زیادتی، سرکشی، فتنہ فساد، قتل و غارت، کفر و شرک اور دیگر برائیاں پھیل جاتی ہیں تو لوگ شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی راہ اختیار کرتے ہیں اور ایسے معاشرے عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی قومیں اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو نہ صرف اللہ تعالیٰ ان کی دی ہوئی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں بلکہ انہیں لمبے عرصے تک مزید نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے دنیا و آخرت کا فائدہ بتاتے ہوئے انہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور توبہ استغفار کرنے کی تلقین کی تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو کر ان کو مزید نعمتیں عطا فرمائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا بتوں سے بیزاری کا اعلان۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لانے میں بہت کوشش کی، لیکن جب قوم نے دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے قوم کے معبودان باطلہ سے کھل کر بیزاری کا اعلان فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، میں اللہ کے سوا سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے علاوہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کر لو، مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہیں، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ سورہ ہود۔ قوم عاد کی طرف عذاب الہی کا مطالبہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سے دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر پوچھا، اچھا اگر تم دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب کو طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم عذاب الہی کا انتظار کرو، فرمان الہی ہے۔ فرمان الہی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں؟ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا اگر تم سچے نبی ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے ہی آؤ۔ قوم نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے پھیر دو؟ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، عذاب آنے کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ تمہیں پیغام پہنچا رہا ہے جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ اب اللہ کی طرف سے اس عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھے ایسے ناموں اور معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں فرمائی ہے، پھر تم اس عذاب کا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تم پر عذاب آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن قوم نے بات سمجھنے کے بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور جھٹلاتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرمائی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ کی رحمت سے عذاب الہی سے
محفوظ رہے۔ قوم عاد سخت تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسلط کیے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہوتے تو دیکھ لیتے کہ وہاں لوگ یوں گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ سورہ حاقہ۔ آخر کار ہم نے قوم عاد پر ایک ایسی تیز طوفانی آندھی ثابت ہونے والے دنوں میں بھیج دی تاکہ دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائے، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے۔ وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم مجرم قوم کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ سورہ احقاف۔ بس ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے رحمت سے بچا لیا۔ ہم نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ سورہ شعراء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب بھی بادل آتے یا تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں جبکہ لوگ تو انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے کہ ان میں عذاب ہو، کیونکہ ایک قوم عاد اسی سے ہلاک ہوئی تھی۔ اس نے عذاب کی گھٹا دیکھ کر کہا تھا، یہ بادل آ گیا جو ہم پر خوب برسے گا اور ہمارے مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ اے اللہ، میں آپ سے اس ہوا کی اور اس میں سے جو بلائی ہے اور جسے یہ ساتھ لے کر آئی ہے اس کی بلائی طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے اس کی جو اس میں ہے اور جس کی چیز کے ساتھ بیچی گئی ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے۔ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن ہو جاتے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہیں یہ وہی آندھی نہ ہو جو قوم عاد پر آئی تھی۔ صحیح مسلم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، انہیں بتایا اور سمجھایا کہ اللہ ہی تمہارا حقیقی معبود ہے، اور میں تمہارے لیے بھلائی اور خیرخواہی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی ذاتی فائدے یا غرض نہیں ہے، لیکن جو قوم گمراہ اور سرکش ہونے کا تہیہ کر لے تو پھر انہیں ایسے ہی دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جاتے ہیں جیسے کہ وہ تھے ہی نہیں۔